من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرہ وعلی آلہ وازواجہ وآبائہ وصحبہ بارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہم جو نفلی روزے کا باب تھا اس کی آج 5ویں حدیث الفصل الاول کی 5ویں حدیث پڑھیں گے، جس کا یہاں پہ جو نمبر ہے وہ 1939 ہے، 1939، جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی روایت ہے۔ تو اس روایت سے ہم جو ہے وہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں، قال ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتحرى صيام يوم فضل له على غيره الا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتحرى صیام یوم فضلہ علی غیرہ الا ھذا اليوم یوم عاشوراء، کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دن یعنی عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم الحرام کو کے دن کو ہم نے کسی اور دن پر آپ کو فضیلت دیتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی آپ اس دن کو بزرگی والا دن جو ہے وہ شمار کرتے تھے۔ یا یوں آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھا کہ آپ کسی دن کے روزے کو دوسرے دنوں پر بزرگی دے کر تلاش کرتے۔ عظمہ الیہود والنصارى فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسع۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ایک اور حدیث پاک مروی ہے، یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں۔ قال حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا، 10ویں محرم کا۔ تو جب آپ نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور اس کے روزے کا آپ نے حکم دیا۔ قالوا، تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یوم یعظمہ الیہود والنصارى، یہ وہ دن ہے جس کی عظمت یا جس کی تعظیم یہودی اور عیسائی کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لئن بقیت الی قابل، کہ آپ نے فرمایا اگر ہم آئندہ سال تک زندہ رہے تو پھر کیا کریں گے، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، تو ہم 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی پہلے ذکر کیا کہ جو ہے وہ 10ویں محرم کا آپ نے روزہ رکھا، اور 10ویں محرم کا جب روزہ رکھا تو آپ نے جو ہے وہ اس روزے کے رکھنے کا حکم بھی دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہودی اور عیسائی جو ہے وہ اس کی بہت تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال تک زندہ رہے تو میں 9ویں محرم کا روزہ بھی جو ہے وہ ساتھ شامل کروں گا۔ تو پہلے وجوبی حکم دیا، یعنی یہ جو پہلے حکم تھا 10ویں محرم کے روزے کا، یہ آپ کو بتا دیا کہ یہ لازمی تھا، یہ فرض تھا۔ تو جب رمضان المبارک کی فرضیت جو ہے وہ اتاری گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ حکم استحبابی ہو گیا کہ 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ مستحب ہے، ایک سنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت یہودی تھے مدینہ کے، ان کو روزہ رکھتے پایا، تو ان سے ان کی وجہ پوچھی، وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی کہ اسے غرق کیا، سرکار نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، یعنی تمہارے موسیٰ علیہ السلام کا ہم پر زیادہ حق ہے، یہ فرما کر آپ نے عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض کر دیا۔ تو یہ اس کی فرضیت کا یہ حکم تھا۔ اس کے بعد جب رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہوا تو پھر جو ہے وہ یہ حکم مستحب ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ روزہ جو ہے وہ استحباباً رکھتے، صحابہ کو بھی حکم دیتے کہ تم یہ روزہ رکھا کرو۔ تب یہ واقعہ پیش آیا جو اوپر آپ کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بالکل واضح اور صاف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے تو ضرور جو ہے وہ اگلے سال 9ویں محرم کا بھی روزہ ملائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ
9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ جو ہے وہ شیعہ حضرات جتنے بھی ہیں ان کی طرف سے یہ سب بکواس ہے کہ یزید کی مان خوشی میں رکھا تھا تو یوں رکھا تھا، یوں رکھا تھا، یہ تھا وہ تھا، یہ سب جو ہے وہ فضول باتیں ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ کسی قسم کا کوئی قطعی تعلق نہیں ہے، اور جو بھی روزہ رکھتا ہے وہ ثواب کی نیت، رضا الہی کی نیت سے رکھتا ہے، اور اگر ہم رکھتے ہیں تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کرنے کے لیے اس دن کی اہمیت ہے، اس دن کا جو ایک وقار ہے اور اس دن کی جو ہے وہ فضیلت موجود ہے، جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اور جو بھی ثواب مرتب ہوتا ہے حضرت امام علی مقام کی روح اور فتوح کو جو ہے وہ اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے ارشاد فرمایا ان ناسن تمارو اندہا یوم عرفہ فی صیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال بعضهم وصائم فقال بعضهم ليس بصائم فارسلت الیہ بقدح لبن وهو واقف على بعیره بعرفہ فشربه متفق علیہ۔ یہاں پر جو حدیث پاک ذکر کی گئی حضرت ام فضل بنت حارث یہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس عرفہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے متعلق گفتگو کی، بعض نے کہا کہ حضور روزہ دار ہیں اور بعض نے کہا حضور تو روزہ دار نہیں ہے، تو ام فضل نے ایک پیالہ دودھ کا لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، جب کہ آپ عرفات میں اپنے اونٹ پر قیام فرما تھے تو آپ نے وہ دودھ جو ہے وہ پی لیا، وہ پیالہ آپ نے نوش فرما لیا۔ تو یہ جو ام فضل بنت حارث ہیں ان کا اصل نام جو ہے وہ لبابہ ہے، اور یہ حضرت عباس کی بیوی عبداللہ ابن عباس اور فضل بن عباس کی والدہ ہیں، حضرت عباس کی یہ بیوی ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتے میں یہ چچی لگتی ہیں، اور ام المومنین حضرت میمونہ کی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت ام المومنین کی یہ جو ہے وہ اب یہ حضرت میمونہ جو ہیں جو ام المومنین تھی ان کی بہن بھی ہیں۔ آپ کے حالات پہلے جو ہے وہ بیان جو ہے وہ کسی موقع پر کیے گئے تھے، بتایا گیا تھا کہ ان کے جو ہے وہ یہ واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، فضل بن عباس، یہ دو حضرت عباس کے جو ہے وہ بیٹے ہیں، اور ان کی ماں جو ہے وہ حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کو ام فضل بنت حارث کہا جاتا ہے، اور ان سے نبی پاک کا جو ہے وہ ڈبل رشتہ ہے، ایک جو ہے وہ حضرت میمونہ کی طرف سے اور ایک حضرت عباس کی طرف سے، ایک طرف سے چچی لگتی ہیں اور ایک طرف سے جو ہے وہ آپ کی سالی صاحبہ بھی جو ہے وہ یہ لگتی ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ ذکر کی گئی تھیں۔ اس کے بعد یہ واقعہ جو ہے وہ سامنے جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، یہ حجۃ الوداع میں عرفہ کے دن ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں قیام فرمایا تھا۔ تو یہاں جو سیام ہے یہ جمع نہیں ہے جیسے قیام ہے، بلکہ یہاں سیام سے مراد صرف ایک روزہ ہے۔ تو صائم کی جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح بھی ذکر کی جاتی ہے بارکیف۔ تو یہ حضرت ام فضل کی فراست یہاں پہ ذکر کی جا رہی ہے کہ آپ نے نہایت آسانی سے لوگوں کا جھگڑا ختم کیا۔ بعض کہہ رہے تھے کہ آپ روزہ دار ہیں، بعض کہتے ہیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھا تھا، تو آپ نے جب پیالہ پیش کیا دودھ کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ دودھ نوش فرمایا، آپ کو مرغوب بھی تھا۔ تو یہاں فقہا فرماتے ہیں کہ عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے سنت ہے اور حاجی کے لیے سنت نہیں ہے، یعنی جو حاجی نہیں ہوگا تو وہ 9 کا روزہ رکھے جس طرح ہم عام طور پہ پاکستان میں رکھتے ہیں، اور جو حاجی ہوگا اس کے لیے سنت نہیں ہے، بلکہ ایسے کمزور کو جو روزہ رکھ کر ارکان حج ادا نہ کر سکے اس کے لیے ایسا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونٹ پر دودھ پینا اسی کے اظہار کے لیے تھا کہ جو حج کے لیے آیا ہے اس کے لیے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ روزہ رکھے، تو سنت جو ہے وہ کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے، فقہا نے اس چیز کو واضح کر دی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وان عائشہ تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت، آپ نے فرمایا ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائمن فی العشر قط، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بقر عید کے عشرہ میں کبھی روزہ رکھتے نہ دیکھا، یعنی بقر عید کا جو عشرہ ہے، یعنی بقر عید کے پہلے عشرے کا جو ہے وہ مثلا ابھی اس کی مثال سے بھی بات سمجھاتا ہوں، پہلے حدیث پاک سمجھ لیں۔ ما رأیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صائمن فی العشر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بقر عید کے عشرہ میں کبھی روزہ رکھتے نہ دیکھا۔
تو یہاں پر اس میں جو چیز ذکر کی جا رہی ہے اس کو بھی ہم واضح کرتے ہیں کہ پہلا یہاں پہ اس میں ام المومنین اپنے علم کی نفی کر رہی ہیں نہ کہ اصل روزے کی، یعنی آپ نے فرمایا کہ میرے علم میں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ یہ روزہ رکھا ہو، لہٰذا یہ حدیث نسائی شریف کی اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ آپ نویں بقر عید کو روزہ رکھتے تھے، 9 ذی الحجہ کو آپ روزہ رکھتے تھے، یہ نسائی کی روایت ہے۔ اور ابھی جو آپ مسلم کی روایت پڑھی ہے اس میں یہ تھا کہ آپ پورا عشرہ روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نہیں، سرکار نے فرمایا کہ بقر عید کے پہلے عشرے کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ تو اب تھوڑا سا اس میں تعارض ہے، اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بعد رمضان بقر عید کے پہلے عشرے کی عزت ہے، خیال رہے کہ اگر نفی اور ثبوت کی حدیث میں تعارض ہو تو ثبوت والی حدیث کو ترجیح دی جائے گی۔ مطلب ایک طرف جو ہے وہ ثبوت والی حدیثیں موجود ہیں کہ روزہ رکھنا ثابت ہو رہا ہے، اور کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن میں روزہ رکھنے کی نفی کی جا رہی ہے، تو نفی والی حدیثیں چھوڑ دی جائیں گی، جہاں پہ ثبوت موجود ہے وہ والی حدیثیں رکھی جائیں گی، ان کو ترجیح دی جائے گی، انہی پہ جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے علم کی جو ہے وہ نفی فرماتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ میرے علم میں ایسا تو نہیں کہ آپ نے جو ہے وہ 10 دن لگاتار جو ہے وہ بقر عید میں روزہ رکھا ہو، تو لیکن امام نسائی علیہ رحمہ نے نسائی شریف کے اندر ذکر کیا کہ آپ نویں بقر عید کو روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ پہلے عشرے کا جو بقر عید ہے، بقرہ عید بڑی عید جو ہوتی ہے، تو اس کا جو پہلا عشرہ ہے، یعنی جو ہی آج کے دن شروع ہوتے ہیں، ذی الحجہ کا چاند جو ہی نظر آتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ بقر عید کے پہلے عشرے کا روزہ 1 سال کے جو روزے ہیں ان کے برابر ہے، اور اس میں ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے جو ہے وہ برابر ہوتا ہے۔ تو اب ثبوت میں بھی حدیثیں موجود ہیں، نفی میں بھی موجود ہیں، تو جب ثبوت والی حدیثیں موجود ہیں تو ثبوت والی حدیث پر عمل کیا جائے گا، نفی والی حدیث کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا، ترجیح جو ہے وہ ثبوت والی حدیثوں کو ملے گی۔ یہ یوم عاشورہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد اس کو عاشورہ کہا جاتا ہو، یہ عاشورہ جو لفظ ہے یہ 10 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو 10واں دن ہے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے عربی میں، ضروری نہیں ہے کہ یہ محرم کی 10 ہو، یعنی یہاں پہ جو عاشورہ ذکر کیا جا رہا ہے وہ 10واں دن ہے، اور یہ جو عاشورہ خاص ہوا ہے یہ محرم کی اب جو 10ویں تاریخ ہے، جس میں مختلف واقعات جو ہے وہ پیش آئے تھے جس وجہ سے اس کی جو ہے وہ فضیلت تھی، اس کی عظمت تھی۔ مثلا عاشورہ اس کی اہمیت کیا ہے، سب سے پہلے تو سمجھنا یہ ضروری ہے، عاشورہ کا دن جو ہے وہ محرم ہی میں جو ہے وہ پہلے مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے، 10 محرم کو عاشورہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اسی 10 محرم کو ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ پہ ٹھہری تھی وہ بھی 10 محرم ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنا یہ بھی 10 محرم کو ہوا، فرعون غرق ہوا 10 محرم کو، حضرت موسیٰ کو نجات حاصل ہوئی یہ بھی 10 محرم، حضرت ایوب کو شفا نصیب ہوئی یہ بھی 10 محرم، حضرت جو ہے وہ حضرت موسیٰ کا ہم پر زیادہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیفا من یصوم الدہر کلہ، تو یا رسول اللہ جو ساری عمر روزہ رکھے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا ہے؟ قال اللہ صام والا افطر، یعنی یہ کون سا روزہ ہے؟ فرمایا یہ وہ روزہ ہے کہ لا صاما، وہ جو ہے وہ نہ اس نے روزے رکھے نہ اس نے افطار کیا، فرمایا نہ روزہ رکھ سکا نہ افطار کر سکا۔ تو قال کیف من یصوم یومین و یفطر یوما، عرض کیا جو 2 دن روزے رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَيُطِيقُ ذَلِكَ أَحَدٌ، تو آپ نے فرمایا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ قال کیف من یصوم یوما و یفطر یوما، کوئی 1 دن افطار کرے 1 دن روزہ رکھے، قال ذلك صوم داؤد، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ قال کیف من یصوم یوما و یفطر یوما، کہ وہ آدمی کیسا ہے جو 1 دن جو ہے وہ روزہ رکھتا ہے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتا۔ قال وددت انی طوقت ذلك، تو عرض کیا جو 1 دن روزہ رکھتا ہے 2 دن افطار کرتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ فرمایا میری تمنا ہے کہ مجھے یہ طاقت مل جائے۔
تو ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلاۃ من کل شہر و رمضان الی رمضان وهذا صيام الدار كله صيام يوم عرفہ من عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ۔ تو اس پوری عبارت کا جو خلاصہ ہے، اس کا جو ہے وہ میں ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جب سے یہ سوال کیے تو فرمایا کہ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے 13، 14، 15 اس کے روزے رکھے، رمضان سے رمضان تک کے روزے ساری عمر کے روزے ہیں، یعنی ایک رمضان کا گزر گیا اس کے روزے رکھے، پھر اگلے رمضان کا انتظار کیا اس کے روزے رکھے۔ فرمایا یہ جو روزے ہیں یہ آپ کے ساری عمر کے جو ہے وہ روزے ہیں۔ عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے وہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کا جو ہے وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور عاشورہ کے دن کا روزہ، یعنی یہ بھی سوال تھا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، تو عاشورہ کے روزے کا 10 محرم کے روزے کا فائدہ یہ کہ مجھے اللہ کے کرم پر امید ہے کہ پچھلے سال کے سارے گناہوں کا یہ کفارہ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ نہیں بیٹے کلیئر نہیں ہے عشاء، یہ الفاظ نہیں پڑھے جا رہے۔ دوبارہ اس حدیث پاک کو سنیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ آپ روزے کیسے رکھتے ہیں؟ تو اس کی بات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، یعنی ایک یہ کہ اس نے سوال میں بے ادبی کا جو ہے وہ مظاہرہ کیا، بے ادبی کا شائبہ تھا، تو سائل کو چاہیے تھا کہ اپنے متعلق سوال کرتا، نہ کہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتا۔ اسے چاہیے تھا کہ نبی پاک کے سامنے وہ اپنے بارے میں سوال کرتا، میں ایسے روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو جب اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کہ آپ روزہ کیسے رکھتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوئے۔ جب حضرت عمر نے آپ کی ناراضگی دیکھی تو عرض کیا، ہم اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے سے جو ہے وہ راضی ہیں۔ نبی ہونے سے جو ہے وہ اللہ کی ربوبیت، اسلام کے دین ہونے اور محمد مصطفیٰ کے نبی ہونے سے راضی ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ حضرت عمر یہ جملے بار بار دہراتے رہے حتیٰ کہ حضور کی ناراضی جاتی رہی۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ساری عمر روزے رکھے وہ کیسا ہے؟ اب سوال کا طریقہ کار دیکھیں، یہ ادب کا طریقہ کار ہے، یہ ادب سکھایا جا رہا ہے کہ جو ساری عمر روزہ رکھے وہ کیسا ہے۔ فرمایا نہ اس کے روزے رکھے، نہ اس نے روزے رکھے، نہ افطار کیا، یعنی جس نے ساری زندگی روزہ رکھا نہ اس نے جو ہے وہ افطار کیا، نہ اس نے روزے رکھے، نہ وہ روزہ رکھ سکا نہ وہ افطار کر سکا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا نہ روزہ قبول ہوا، نہ اس کی جو ہے وہ افطاری کا کوئی جو ہے وہ حساب کتاب ہوا، ساری عمر روزے رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عرض کیا جو 2 دن روزے رکھے اور 1 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ فرمایا کیا کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے؟ یعنی ایسے نہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عرض کیا جو 1 دن روزہ رکھے 1 دن افطار کرے، فرمایا یہ روزہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، آپ ایسے روزہ رکھا کرتے تھے۔ عرض کیا جو 1 دن روزہ رکھے اور 2 دن افطار کرے وہ کیسا ہے؟ فرمایا میری تمنا ہے کہ مجھے یہ طاقت ملتی کہ میں ایسے روزہ رکھتا کہ 1 دن روزہ رکھتا 2 دن افطار کرتا پھر روزہ رکھتا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، رمضان سے رمضان تک کے روزے ساری عمر کے روزے ہیں، یعنی جو 3 دن ہر مہینے روزہ رکھتا ہے، پھر 1 رمضان روزہ رکھا، پھر اگلے رمضان کا پھر روزے رکھے، تو وہ ساری عمر کے روزے شمار ہو جائیں گے۔ عرفہ کے دن کا روزہ آپ نے فرمایا جو رکھتا ہے اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے اس کے جو ہے وہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر آداب بھی ذکر کیے جا رہے ہیں کہ کسی بڑے سے اگر سوال کرنا ہو، استاد سے سوال کرنا ہو، تو طریقہ کار سوال کا کیا ہے، کس طرح سوال کرنا چاہیے، یہاں پہ جو ہے وہ چیز ذکر کی جا رہی ہے۔ تو یہ احادیث مبارکہ آج ہم نے جو ہے وہ پڑھی ہے۔ ایک اور حدیث پاک چھوٹی سی ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ یہ بھی حضرت قتادہ سے مروی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن صوم الاثنین فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، تو آپ سے سوار کے روزے کا پوچھا گیا
ان صوم الاثنین، آپ سے سوار کے روزے کا پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت، تو اس میں میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اس پر مجھ پر قرآن اتارا گیا، یعنی یہ اتنا بابرکت دن ہے اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں شکرانے میں کہ اسی دن میں پیدا بھی ہوا اور اسی دن جو ہے وہ مجھ پر قرآن بھی اتارا گیا۔ یعنی جس دن نعمت ملتی ہے اس دن روزہ رکھنا، اس نعمت کا پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ یعنی وہ واقعات یاد رکھنا، ان واقعات کی یادگاریں اپنے پاس سنبھالنا، ان یادگاروں کو منانا، یہ سنت ہے۔ اور جو ہے وہ ان یادگاروں میں پھر کھیل کود نہیں ہونا چاہیے، غیر شرعی جو ہے وہ حرکات نہیں ہونی چاہیے، اس میں صرف جو ہے وہ عبادات ہوں، اور کوئی ایسا غیر شرعی فعل نہ ہو جس سے ان واقعات کی یادگاروں کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی غلط چیز جو ہے وہ شامل کر دی جائے، کوئی بری چیز شامل کر دی جائے جس کا پوری امت پھر بعد میں خمیازہ بھگتتی رہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ نے جو ہے وہ نفلی روزوں کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آج جو ہے وہ سماعت کی ہیں، تو آج کا سبق جو ہے وہ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔